طبی معائنے کے بعد بانی پی ٹی آئی کو اسپتال سے دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام، کہا تفصیلی طبی معائنے میں بانی پی ٹی آئی مکمل صحت مند قرار پائے ہیں۔ بانی کا طبی معائنہ پیمز اسپتال میں کرایا گیا۔ شفا اسپتال کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے شفا اسپتال کے باہر اور راستے میں سیکیورٹی کی صورتحال پیدا کی، جس کی وجہ سے انہیں پیمز اسپتال منتقل کرنا پڑا۔ ماہر امراض چشم، ماہر امراض قلب اور فزیشین سمیت مستند ڈاکٹروں کی ٹیم نے تفصیلی طبی معائنہ کیا۔ ڈاکٹروں کی ٹیم نے طبی معائنے کے بعد بانی کو صحت مند قرار دے دیا۔ بانی کی ہمشیرہ عظمیٰ خان طبی معائنے اور علاج کے تمام مراحل کے دوران موجود رہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کا معاملہ۔ بانی پی ٹی آئی کو سخت سیکیورٹی کے حصار میں رات گئے اڈیالہ جیل سے پیمز اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کا مستند ڈاکٹروں کی ٹیم نے تفصیلی معائنہ کیا۔ بانی کی بہن اور ذاتی معالج بھی ہمراہ تھے۔ سپریم کورٹ نے بانی کو اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بانی کو شفا کے بجائے پیمز اسپتال منتقل کیا گیا۔ پی ٹی آئی نے کارکنوں کو اسپتال نہ جانے کی ہدایت کی تھی۔ بڑی بدقسمتی ہے، جو کچھ ہوا اس کی توقع نہیں تھی۔ کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا کوئی حل نکلے۔ ہم نے تو بڑی کوشش کی۔ سپریم کورٹ کا آرڈر بڑا واضح تھا، اگر اس میں کوئی ابہام تھا تو ریویو کی جا سکتی تھی۔ سپریم کورٹ کے آرڈر میں کسی قسم کا ابہام نہیں تھا، اس لیے خان صاحب کو وہاں شفٹ ہونا اور وہاں رکھنا اور اس کے ٹیسٹ وغیرہ کرنا یہ قانون کی مطابق، سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہونا لازم تھا۔ جو کچھ ہوا بہت بڑی بدقسمتی ہے، جو کچھ ہوا اس کی توقع نہیں تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ اس کی توقع نہیں تھی کہ کسی اور اسپتال میں منتقل کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل واضح تھا، کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا حل نکلے۔ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے میں ابہام تھا تو نظر ثانی ہو سکتی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کو شفٹ کرنا اور وہاں رکھنا سپریم کورٹ فیصلے کے تحت لازم تھا۔ سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہونا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت کوئی سیاسی پروپیگنڈا نہیں، بنیادی انسانی حق ہے۔ شیخ وقاص اکرم کا بیان، کہا کہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی چھپانے کے لیے پی ٹی آئی کارکنوں پر جھوٹے الزامات لگانا حکومت کا پرانا ڈرامہ ہے۔ سپریم کورٹ کا حکم بالکل واضح تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے۔ عدالتی حکم کے مطابق مکمل میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جانا تھا، لیکن بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل کے بجائے پیمز لے جایا گیا۔ سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی۔ بانی کی ہمشیرہ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، وہ ان کی صحت کا بتا سکتی ہیں۔ ذاتی معالج نے اس ایوان کے ایک رکن کو بتایا کہ ان کی آنکھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو چکی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ان کے بلڈ پریشر کا معاملہ ہوا، ان کو میڈیسن دے دی گئی ہے۔ قید کے دوران میرے ہرنیا کے آپریشن کے دوران ایک ڈاکٹر ویڈیو بنا رہا تھا۔ بانی تحریک انصاف نے اس ڈاکٹر کو آپریشن کی ویڈیو بنا کر بھیجنے کا کہا تھا، وہ ویڈیو آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ، بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کا معاملہ۔ ذرائع کے مطابق بانی تحریک انصاف اسپتال منتقلی کے خلاف دوبارہ نظر ثانی دائر کر دی گئی۔ چیف کمشنر اسلام آباد کی طرف سے متفرق نظر ثانی دائر کی گئی۔ نئی متفرق نظر ثانی رجسٹرار آفس کے اعتراضات کو دور کر کے دائر کی گئی۔ درخواست کے مطابق اسپتال منتقل کے عدالتی فیصلے میں سقم ہے۔ عدالتی فیصلے میں جیل رولز کو نظر انداز کیا گیا۔ مرکزی کیس میں ہمیں فریق نہیں بنایا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بلوچستان کے عمائدین اور سیاسی قیادت کی ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ بلوچستان اور پاکستان کا حال اور مستقبل ایک ہے، ہمیشہ ایک رہے گا۔ بلوچستان باصلاحیت، ثابت قدم، محب وطن اور باوقار عوام کی سرزمین ہے۔ امن و استحکام سے بلوچستان میں سرمایہ کاری اور معاشی ترقی کے مواقع بڑھیں گے۔ بلوچستان کے نوجوانوں میں ٹیلنٹ اور مواقع کی کوئی کمی نہیں۔ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن عناصر کے غیر ملکی سرپرستی یافتہ پراکسیز ہیں۔ دشمن کے عزائم کو قوم کے اجتماعی عزم اور ریاست کے فیصلہ کن رد عمل سے ناکام بنایا جائے گا۔
شام کے وزیر خارجہ اسعد حسن الشبانی کی وفد کے ہمراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے GHQ راولپنڈی میں ملاقات. ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان اور شام کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے کے امکانات پر بھی گفتگو ہوئی. شامی وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا. وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت گوگل ٹیم کے اعزاز میں استقبالیہ. پاکستان اور گوگل کے درمیان اہم مفاہمتی یادداشت پر دستخط. قومی ڈیجیٹل تبدیلی اور جدت کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے. مفاہمتی یادداشت کا مقصد پاکستان میں ڈیجیٹل مہارتوں، IT برآمدات اور جدت کے فروغ کے لیے تعاون بڑھانا ہے. پاکستان میں ڈیجیٹل سکلز کے فروغ کے لیے گوگل کیریئر سرٹیفکیٹس پروگرام کو وسعت دینے پر بھی اتفاق. پاکستانی طلبہ کو گوگل کے جدید مصنوعی ذہانت کے ٹولز تک رسائی دی جائے گی. AI سینٹر آف ایکسیلنس کے ذریعے پاکستانی نوجوانوں کو عالمی مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق تربیت دی جائے گی. دل کی بیماری جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی کہ تقریباً ہر گھر میں دل کا مریض موجود ہے. تو ایسے میں ایک ہاسپٹل کا، سرکاری ہاسپٹل کا، لوگوں کو سرو کرنا، ان کا بر وقت علاج کرنا تقریباً ناممکن ہے. تو اس وجہ سے ہم نے اس کا آغاز کیا اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی جو ہے وہ نہ صرف فنکشنل ہو چکا ہے بلکہ کل یہاں پر پہلی اینجیوگرافی بھی ہوئی ہے. جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی تکمیل میرا خواب تھا. جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی آج سے فعال ہو چکا ہے. جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی افتتاحی تقریب وزارت پنجاب مریم نواز نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عارضہ قلب میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے. دل کا مرض اتنا بڑھ گیا کہ ہر گھر میں دل کے مریض موجود ہیں. ملک بھر سے امراض کے مریض علاج کے لیے یہاں آ سکتے ہیں. اچھے کاموں کی گواہی عوام دیتی ہے. ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنے کے لیے 100 مرتبہ جنگ کرنے کو تیار ہوں. امریکی صدر کی ایک دفعہ پھر ایران کو دھمکی. کہا کہ امریکی کارروائیوں سے ایرانی عسکری صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچا. ایران کی میزائل اور ڈرون بنانے کی صلاحیت بہت کم ہو چکی ہے. ایران اس وقت شدید معاشی مشکلات کا شکار ہے. امریکی B-2 بمبار طیاروں کے حملے میں ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا. ایران جوہری ہتھیار بنانے کے بہت قریب تھا. امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم لنکن 9 ماہ بعد مشرق وسطی سے واپس روانہ. ابراہم لنکن کی جگہ جارج واشنگٹن نے مشرق وسطی میں ذمہ داریاں سنبھال لیں. ابراہم لنکن نے 250 سے زائد دن مسلسل سمندر میں گزارے. 5000 اہلکاروں پر مشتمل عملے کو طویل تعیناتی کا سامنا رہا. عملے کی ذہنی صحت پر خدشات کا اظہار کیا گیا تھا. اہلکاروں کے خاندانوں اور امریکی قانون سازوں نے پینٹاگون سے جواب طلب کیا تھا. پیٹ ہیگس نے ابراہم لنکن پر خراب حالات کی رپورٹس مسترد کر دیں. ایران کے ساتھ جنگ نئے مرحلے میں داخل ہو چکی. امریکی نائب صدر JD وینس کا بیان. کہا کہ ایران پر معاشی دباؤ امریکہ کا مؤثر ترین ہتھیار ہے. امریکہ نے ایران کی فوجی اور جوہری صلاحیت کو نقصان پہنچایا. آبنائے ہرمز سے تیل و گیس کی ترسیل جاری رکھنے میں کامیاب رہے. ایران کی معیشت پر دباؤ بڑھا. تہران فیصلہ کرے کہ معیشت کا گلا گھٹتا دیکھنا ہے یا مغرب سے تعلقات بہتر کرنے ہیں. ایران جوہری ہتھیار کبھی حاصل نہیں کر سکتا. ایران پر امریکی اقتصادی پابندیوں کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ. برنٹ خام تیل کی قیمت میں $2.20 اضافہ. اضافے کے بعد برنٹ خام تیل کی قیمت $93.82 فی بیرل ہو گئی. امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت $2.33 اضافے سے $88.16 فی بیرل ہو گئی. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل 5ویں سیشن اضافہ ریکارڈ کیا گیا.
کی صورت میں حملے کرتے تھے اور جو اس قسم کے علیحدگی فراز مجید بریگیڈ ایٹسٹرا جو حملے کرتے تھے وہ الگ حملے ہوتے ہیں. جو نیا ڈیولپمنٹ پچھلے چند سالوں میں ہوا ہے یا کابل کے فال کے بعد ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یہ اب تنظیمیں آپس میں کوآرڈینیٹ اور کوآپریٹ کرتے ہیں اور ان کا جو بیس ہوتا ہے وہ ملک کے باہر ہوتا ہے وہ افغانستان میں ہوتے ہیں. ان کے جو سہولتکار ہوتے ہیں وہ بین ہمارے ہمسائے ملک ہوتے ہیں یا دوسرے ایسے ہوتے ہیں. میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. میری پریس کانفرنس میں کچھ الفاظ کا چناؤ درست نہیں تھا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو. کہا پریس کانفرنس کے دوران الفاظ کے چناؤ میں غلطی ہوئی. قوم پرستوں کے حوالے سے میرا بیان دراصل علیحدگی پسند قوتوں کے حوالے سے تھا. جو علیحدگی پسند دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کے سہولتکار ہمارے پڑوسی ملک میں ہیں. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات 15 دسمبر 2026 سے 15 جنوری 2027 کے دوران کرانے کی تجویز. الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات سے متعلق پنجاب حکومت کی تجویز سے اصولی اتفاق کر لیا. اعلامیے کے مطابق پنجاب حکومت مرحلہ وار بلدیاتی انتخابات کرانا چاہتی ہے. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے حلقہ بندی کا عمل مکمل ہو چکا ہے. وزیر بلدیات پنجاب نے کہا کہ 15 دسمبر سے 15 جنوری کے دوران انتخابات زیادہ مناسب ہوں گے. سندھ حکومت کا صوبے بھر میں پبلک سروس وہیکلز کے خلاف جامع انفورسمنٹ مہم اور کریک ڈاؤن کا فیصلہ. سینئر صوبائی وزیر کی فوری طور پر سخت چیکنگ اور انفورسمنٹ ڈرائیو شروع کرنے کی ہدایت. شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ بغیر ڈیجیٹائزڈ روٹ پرمٹ، درست فٹنس سرٹیفکیٹ اور لازمی فائر ایکسٹنگوشرز کے چلنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. تمام پبلک سروس گاڑیوں کے ڈیجیٹائزڈ روٹ پرمٹس کی تصدیق کی جائے گی. مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کی ضمانت. سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ میں مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے نے خطے کے مشترکہ دفاع کے لیے ایک نئی بنیاد رکھ دی. عالمی جریدے بلومبرگ کی اہم رپورٹ. مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان جیسی اہم علاقائی طاقتوں کو ایک مشترکہ دفاعی فریم ورک میں جوڑتا ہے. معاہدے میں اصول طے کیا گیا ہے کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا. اور ISPR سمر انٹرنشپ میں شامل خیبر پختونخوا کی جامعات کے طلباء کا قلعہ بالا حصار پشاور کا دورہ. طلباء نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا. طلباء کو قلعہ بالا حصار کی تاریخی اہمیت اور FC خیبر پختونخوا نارتھ کی خدمات پر بریفنگ دی گئی. طلباء نے قلعہ بالا حصار کے تاریخی میوزیم کا دورہ کیا اور تاریخی اور ثقافتی ورثے سے آگاہی حاصل کی. طلباء کو قیام امن اور ترقی کے لیے فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ کی کاوشوں سے آگاہ کیا گیا.